बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ज़रा गौर कीजिए, इस वक्त हिंदुस्तान की जो तस्वीर हमारे सामने है, क्या जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने जान, अपने माल, अपनी औलाद की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, क्या उन्होंने इसी हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था कि जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर नफरत फैलाने की बात की जाए, जंग करने की बात की जाए, किसी एक खास समुदाय के लोगों को बेइज्जत करने की बात की जाए। दरअसल हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हरिद्वार की सरजमीन पर धर्म संसद में एक प्रोग्राम किया गया, और ख़ास तौर पर चूँकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा हसीन संगम है कि जब हम किसी भी एक जगह पर जब पंडित, साधु, संतों और महंतों को देखते हैं तो हमारे जहन में उन्हें देखकर एक सवाल होता है और एक नज़रिया हमारे सामने पेश हो जाता है उस वक्त फौरन कि ये जो संत और महंत हैं, ये बहुत अच्छी बात करेंगे, हमारे देश को जोड़ने की बात करेंगे, लड़ाई और नफरत को मिटाने की बात करेंगे। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सोचकर कि धर्म संसद में इन संतों और महंतों ने ऐसी हिंदुस्तान को तोड़ने वाली ऐसी हेट स्पीच दी कि जिसको सुनकर कोई भी हिंदुस्तानी ये हरगिज नहीं कह सकता कि ये संतों और महंतों की जबान है, बल्कि ऐसी जबान, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो भाषा गुंडों और मवालियों की होती है। जी हां, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हालात हैं। लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिश, लगातार मुसलमानों को टारगेट, लगातार बुल्ली बाई ऐप के नाम से मुसलमानों की औरतों को बेइज्जत करने की कोशिश, और उसके अलावा धर्म संसद में तो इन संतों और महंतों ने हद कर दी बिल्कुल। आप देखिए, स्पीच को सुन लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिए, इस धर्म संसद में इस 3 रोजा प्रोग्राम का क्या मौजू था। उसका मौजू था जिस पर बात होनी थी, जिस पर गौर व फिक्र होना था, जिस पर सबको राय देनी थी, चिंता का एक विषय था उनके लिए, जिसका एक खास मौजू था जिस पर उन्हें बात करना थी, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य। आप जरा गौर कीजिए, इस नाम से ये अंदाजा हमें और आपको लग जाएगा कि दरअसल ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया जा रहा है बात करने के लिए, इसको जबरदस्ती इतना सनसनीखेज बनाया जा रहा है कि जिसकी बुनियाद पर हिंदू नौजवानों में इतना गुस्सा पैदा हो कि वो अपने हाथों में तलवार उठाएं और मुसलमानों को कत्ल करने का एक मिजाज बना लें। आप देखिए, लगातार जो है एक हिंदुस्तान के हिंदू समाज के हमारे भाइयों को, नौजवानों को लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है इन संतों और महंतों के जरिए कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई रहते हैं, क्या ये 2 साल पहले से रहते हैं या 2-4 साल हुए, या एक जमाना इन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसी गंगा जमनी तहजीब के दरमियान रहते हुए गुजर गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब मिलकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ आज तक रहते आए हैं। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इस्लाम खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है या हिंदू समाज खतरे में है, नहीं। लेकिन अभी चंद सालों से लगातार हिंदुस्तान की सरजमीन को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, और यह बात बार बार कही जा रही है कि हिंदू समाज खतरे में है, मुसलमान हिंदुओं को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि सही बात यह है कि मुसलमान इस तरह का मिजाज नहीं रखते हैं।
مسلمان بہت امن پسند ہیں، مسلمان سکون پسند ہیں، مسلمان ہندوستان کے سمویدھان کی عزت کرتے ہیں، مسلمان آج بھی ہندوستان کے سمویدھان کی طرف ہر مشکل کے وقت میں نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اپنے ہاتھوں میں قانون کبھی نہیں لیتے مسلمان۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بہت سارے سنت اور مہنت دھرم سنسد میں جمع ہوئے اور بتایا گیا کہ اسلامک ہندوستان میں، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا، اسلامک ہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پوری طرح سے ہندوستان بھارت اسلامک ہوا نہیں ہے، مگر ہونے کی کگار پر ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے مسلسل لگاتار ہندوستان کو اسلامک ملک گھوشت کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ یہ مزاج دیا گیا، یہ نعرہ دیا گیا، یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے مسلمان جتنے سیکولر ہیں دنیا جانتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے مسلمان یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی کسی دور میں یہ نعرہ نہیں دیا، مسلمانوں نے کبھی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی اس طرح کا نعرہ نہیں لگایا کہ ہم ہندوستان کو مسلم ملک گھوشت کرنے والے ہیں، یا ہماری کوشش ہے، نہیں، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام دھرم اور مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عزت اور شان کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ بات مسلمان بہت اچھے سے جانتے اور مانتے ہیں کہ اس ہندوستان کو سجانے میں، بنانے میں، اس کی آزادی میں سب نے مل کر جان کی قربانیاں دی ہیں۔ کافی دن پہلے راحت اندوری نے کہا تھا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ سب کا ہندوستان ہے، سب کی قربانیاں اس ہندوستان کے لیے تھیں، اس لیے آج سب محبت کے ساتھ ہندوستان میں رہیں۔ لیکن نہیں، ان سنتوں مہنتوں نے گنڈوں اور موالیوں کی زبان استعمال کر کے جتنا زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے دلوں میں، ان کے دماغ میں مسلمانوں کے لیے جتنا زہر گھولنے کی کوشش کی ہے، ہر دن نفرت پیدا کرنے میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہندوستان میں قتل و غارت گری ہو، دنگے کا ماحول ہو، فساد کا ماحول ہو، خون ریزی کا ماحول ہو، اور ان لوگوں کو باضابطہ روٹیاں سینکنے کا موقع مل جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دھرم سنسد میں بیٹھ کر دیش کے سنسد میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس طرح کے بیانات سے۔ آپ دیکھیے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، مہینوں کی کوشش کے ساتھ ایک ایسا قانون ترتیب دیا جسے آج ہمارا پورا ملک ماننے کی بات کرتا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان اس قانون کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ دھرم سنسد میں اس قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئیں، یہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔ پوری دنیا تھو کر رہی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے جسم پر سنتوں اور مہنتوں کا تو چولا پہنتے ہیں، لیکن وہ بات نفرت پھیلانے کی کرتے ہیں، قتل کی بات کرتے ہیں، مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ سنتوں مہنتوں کا کام مارنا اور مرنے کی بات کرنا نہیں ہے، بلکہ محبت کا میسج دینا ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھیے، اسی دھرم سنسد میں ایک نعرہ دیا گیا کہ ہندو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ مسلمانوں کو مار سکیں، ہندو زیادہ سے زیادہ عمدہ اچھے ہتھیار خریدیں تاکہ مسلمانوں کو مار سکیں، مسلمانوں کو قتل کر سکیں۔ اور حد کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جبکہ یہاں تک اعلان کر دیا گیا کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو مارا جائے گا، 20 لاکھ مسلمانوں کو مارا جائے تب جا کے حالات بہتر ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسی دھرم سنسد میں یہ اعلان کیا گیا کہ اپنے بچوں سے، ہندو سماج کے لوگوں کو یہ میسج دیا گیا، اپنے بچوں سے کاپیاں اور پین، قلم، کتاب سب چھین لو، ان کے ہاتھوں میں تلوار دو تاکہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور غور کیجیے، اسی دھرم سنسد میں مسلمانوں کو مارنے کی، قتل کرنے کی، ہندوستان کے اندر صفائی مہم چلانے کی بات کی گئی۔ صفائی مہم چلائی جائے، کس بات کی؟ ہندوستان سے مسلمانوں کو صفایا کرنے کی مہم چلائی جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے دھرم سنسد کی ہیٹ اسپیچ کہ جو آج پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ تو لوگ ہندوستان
کہ اس قانون کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ہندوستان کے اس قانون کا، سسٹم کے ہوتے ہوئے اس طرح چند شرپسند عناصر جو چاہیں کہہ لیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیے اسی دھرم سنسد میں گاندھی جی کو مارنے والے گوڈسے کی تعریف کی گئی اور گاندھی جی کو برا بھلا کہا گیا۔ آپ کس بات پر غور کریں گے؟ ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولوں، ہزار باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہندوستان کی سرزمین پر یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں، اور اس پوری ہیٹ اسپیچ کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ یہ تھا کہ ہندو سماج کے اندر مسلمانوں کے لیے اتنا زہر گھول دیا جائے کہ کسی بھی طرح ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب سلامت نہ رہے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، قتل ہو، موب لنچنگ ہو، اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جو یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہندو سماج خطرے میں ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہندو سماج خطرے میں نہیں ہے۔ ہندو سماج یا مسلم سماج ہی کوئی آج ہندوستان میں نہیں، ایک زمانے سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں ہندوستان میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہندو سماج خطرے میں نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے بابا، سنت اور مہنت، نفرت کی بولی بولنے والے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پاگل کتوں کی طرح بکواس کرنے اور بھونکنے والے، یہ دراصل ہندو سماج کے خطرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، دراصل انہیں اپنا خطرہ ہے، اپنا خطرہ ہے، چونکہ جس طرح کی یہ اسپیچ دیتے ہیں، جس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں خود اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہمارے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو جو ہے پوری قوم پر مسلط کر دیتے ہیں کہ ہندو سماج خطرے میں ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، مسلمانوں کے یہاں کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ کسی کے دھرم یا اس کے ماننے والوں کو اجاڑ دیا جائے۔ مسلمان تو آج بھی ہندوستان کے قانون کی عزت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک المیہ ہے یا اتفاق ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری سے لے کے دلالی میڈیا تک ابھی تک کوئی ایسی چیز آپ کو نگاہوں کے سامنے نہیں آئے گی کہ جہاں کسی نے ان ساری باتوں پر افسوس ظاہر کیا ہو کہ نہیں، ایسی زبان کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، دراصل یہ قانوناً جرم ہے۔ کوئی ایک بیان آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیے، میڈیا کے وہ لوگ خاص طور پر جو مسلم مسائل کو لے کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کے گلے اور ان کی آوازیں بیٹھ جاتی ہیں، یہ حال ہے۔ مگر آج مسلمانوں کے قتل کا مکمل پوری دنیا کے سامنے منصوبہ سازی کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی ایسے لوگوں کا آپ کو بیان نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھیے، اگر اس جگہ پر اس طرح کی ٹوٹل اسپیچ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں صرف 1% کوئی ایک جملہ اگر کسی مسلمان نے بول دیا ہوتا تو ہنگامہ مچ جاتا پورے ہندوستان میں۔ میڈیا والے چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے، یہ دیکھیے یہ ہیں آتنکوادی، یہ دیکھیے یہ ہیں مسلمان جو قتل اور غارت گری کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ ہیں داڑھی ٹوپی والے جو ہندوستان کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ چیخ چیخ کے، چلا چلا کے اپنے گلے اور آوازیں بٹھا لیتے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی ایک جملہ بول دیتا، پوری کانفرنس نہیں، پورے دھرم سنسد کے سارے بیانات اور ان کے بھاشن نہیں، کوئی ایک جملہ ایسا بول دیتا تو UPA لگا کر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا۔ مگر افسوس یہ ہے، ہمارے ملک کی اس جو ہے ماحول میں یہ تمام کے تمام موالی اور گنڈوں کی زبان استعمال کرنے والے، اسلام اور مسلمانوں کو لگاتار ہر دن ٹارگیٹ کرنے والے کھلے عام گھوم رہے ہیں، بلکہ ان کو سرکشا دی جا رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے پولیس والے ان کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ہندوستان کا، اور ان کے خلاف تو FIR تک درج کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، کون فساد چاہتا ہے، کون لڑائی چاہتا ہے، کون جھگڑا چاہتا ہے، کون اس ملک کے امن و امان کو غارت کر دینا چاہتا ہے؟ مسلمان۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے سنا نہیں،
पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि धर्म संसद में बैठकर चीखने और चिल्लाने वाले और धमकियां देकर मुसलमानों को डराने की कोशिश करने वाले इस धोखे में न रहें कि मुसलमान डर गए हैं या मुसलमान झिझक रहे हैं या मुसलमान डर महसूस कर रहे हैं या मुसलमान कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसा हरगिज नहीं है। मुसलमान इन गुंडों की जबान इस्तेमाल करने वालों से न किसी दौर में डरे थे, न आज डर रहे हैं और न इंशाअल्लाह किसी दौर में डरेंगे। सही बात यह है कि मुसलमान कानून की इज्जत करते हैं, मुसलमान संविधान की इज्जत करते हैं। मुसलमान आज भी इस इंतजार में हैं, मुसलमान आज भी इस इंतजार में हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे हुकूमत के कानून की तरफ से इन जालिमों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुसलमान इंतजार में हैं, मुसलमान इंतजार में हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी। वरना मुसलमान चाहते तो इनके खिलाफ सड़कों पे आ जाते, शोर मचा देते, हंगामा हो जाता, जो चाहते मुसलमान करते। मगर मुसलमान इस मुल्क की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान में अमन और जो है सुकून और शांति कायम रखना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमान इंतजार में हैं मुसलमान कि कानूनी तौर पर मुसलमानों को किस अंदाज में इंसाफ मिलेगा। आज अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह के मामलात पर तवज्जो न दी तो याद रखें कि आने वाला दौर बहुत खतरनाक दौर है। इस तरह के लोग बेलगाम घूम रहे हैं, आने वाला जमाना और भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क की गवर्नमेंट सीरियस होकर इन इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले जमाने में किसी भी इस तरह के संत और महंत को इस्लाम के निज़ाम को तोड़ने की या मुसलमानों के खिलाफ बोलने का जर्रे के बराबर कोई उसको मौका न मिले, ताकि आने वाला ज़माना उनके लिए या हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स के लिए सुकून का दौर हो, अमन और चैन का दौर हो। इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि जिसकी आज़ादी के लिए सबने मिलकर लड़ाई की है। डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर हमें बार बार पढ़ना चाहिए कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और एक शख्स ने अपने नजरियात का इजहार इस अंदाज में किया था कि हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। और याद रहे जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा नाम नहीं। इसलिए कोशिश करे हमारी गवर्नमेंट कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे ताकि हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे।